الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المجددين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. آیت کریمہ کی جس کے ذیل میں ہم نے سماج اور شریعت کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا. اب اس کے لیے وقت درکار ہے، اس لیے کہ سماج وہ ہے جو جگہ تبدیل ہونے سے بدل جاتا ہے، اور شریعت وہ ہے جو جگہ تبدیل ہونے سے نہیں ہوتی. ہر ایک ملک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک سماج ہوتا ہے، اور ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک سماج ہوتا ہے، اور اس سماج میں رہ کر کے انسان کو اپنی زندگی گزارنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں کا سماج جو ہے وہ ہندوستان کا ہے، یہاں کچھ زیادہ ہی مذاہب کا خلط مت ہے، یعنی ایک دوسرے میں آنا جانا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے درمیان. اب اس میں ہمیں جانا بھی ہے، آنا بھی ہے. اب اس میں کئی ایک سوال پیدا ہو، مثلا صاحب ہم کیا کریں؟ ہندو کی میت میں جائے کہ نہ جائے؟ شیعہ ہے تو سوچ رہا ہے سنی کی میت میں جائے کہ نہ جائے، سنی ہے تو سوچ رہا ہے شیعہ کی میت میں جائے کہ نہ جائے. اور کلچر یہ کہتا ہے کہ آپ کو حنیف کے ساتھ مل کے رہنا، ہمارے ہندوستان کا کلچر ہے. بلکہ تو پوری دنیا میں جو نعرہ رکھتا ہے وہ شیعہ سنی بھائی بھائی، لیکن ہمارے ہندوستان میں نعرہ کچھ ہے ہندو مسلم بھائی. مطلب یہ کہ یہاں دو طریقے کے لوگ رہتے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہاں تک ہمیں سماج کے ساتھ دینا اور کہاں سے ہمیں سماج کو چھوڑ دینا اور اب شریعت تعامل کرنا. اب اس سوالوں میں ایک سوال اٹھتا ہے پڑھ کے کہ مجھے یہ بتائیے ہندوستان میں بہت سی قومیں رہتی ہیں، ان کی ہم پر نمازیں لہذا اب اگر ان کے اوپر نگاہ پڑ رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ مولانا صاحب ٹکٹ لینے کھڑے ہوئے اور اندر کاؤنٹر میٹنگ بیٹھی، پیسہ نکالنے بینک پہ گئے ہوئے ہیں، اندر کاؤنٹر میٹنگ بیٹھی، اسپتال پہنچ گئے ہیں، ان سے گھوم رہے. ہر چیز پر قبضہ ہے. اب یہاں سے شریعت نے آپ کو آپ کی نیت پر روکا، آپ کی نیت پر، یعنی مطلب یہ کہ جس کے لیے عام طور پر ایک جملہ جوان کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ صاحب پردہ بڑھتا تھا، پردہ بڑھتا کیا؟ ارے بھائی
اپنی نگاہیں پاک ہونی چاہیے، اپنی نگاہیں پاک ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسلام نے جس پردے کو بتایا ہے اس پردے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی نہیں، یہاں تک آپ کے محرم ہیں اور یہاں کے بعد آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ آپ پردے کے حکم کو جانیں اور اس کی منزلت کو پہچانیں۔ اس کے لیے میں چھوٹی مثال دے دوں تاکہ جوان اس بات کو سمجھ جائیں، اس لیے بھی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے۔ سلوات پڑھتے دیکھیے ڈرائیونگ تو تقریباً ہر آدمی کرتا ہے اور نہیں کرتا تو گاڑی میں بیٹھتا ہی۔ کہیں کہیں جہاں ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے وہاں بریکر بتا دیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آدمی کو سوچتا ہوا جا رہا ہو، ڈرائیور ایک فکر رکھتا ہے، سوچتا ہوا جا رہا ہے۔ اب آگے اسکول ہے، آگے ہاسپٹل ہے، آگے چوراہا ہے، آگے ریلوے کراسنگ ہے، وہاں کیا کر دیا جاتا ہے؟ بستی ہے، بریکر بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی مطلب کو جھٹکا کھائیے، ہوش میں آئیے، اپنے کنٹرول کو درست کیجیے، اپنے رفتار کو آپ درست کیجیے، آگے حادثہ ہو سکتا ہے، لہذا بریکر لگایا۔ اور شریعت نے کہا یہ محبت کی جو ٹرین چل رہی ہے، یہ حسن کی جو ٹرین چل رہی ہے، یہ آپ لوگ حسن سے جو محبت کا آپ کے اوپر سوار ہے، لہذا اس کے لیے اسلام نے کیا کیا؟ کہا اس کو پردہ پہنا دے۔ یہ پردہ کم از کم انسان کے اس کی راہ میں یا اس سلسلے میں کم از کم ایک بریکر کا کام کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد تو نکل آئیں گے۔ تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ فیصلے میں آپ لوگوں کو جو چیزیں مروجہ ہیں جو آج کے زمانے میں ہیں اس طرف نشاندہی کر دیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ سماجی چیزیں الگ اور شریعت الگ، اس کو آپ کو پہچاننا۔ کہیں آپ نے اگر داڑھی فیشن میں رکھ لی تو ثواب ملے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ سب لوگ رکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے داڑھی مجبوراً رکھی، مان لیجیے آپریشن وغیرہ ہو گیا، اب وہ چہرہ وہاں سے خراب لگتا، کہنے لگے ایسا کرتے ہیں تھوڑا بڑی بڑی داڑھی رکھ لیتے ہیں، ہو گیا داڑھی ثواب ملے گا؟ وہ سرجری چھپانے کے لیے کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نماز پڑھیں اور یہ سوچیں کہ صاحب یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں ایک فائدہ اور ہے، تھوڑا جیم ہو جائے گا، نماز کا ثواب ملے گا۔ روزہ اس لیے سے بھی رکھ رہے ہیں چلو ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی، حج اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو تفریح بھی ہو جائے گی۔ میں وحدہ اللہ شریف، میری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے نقاب کیوں پہنا، چادر کیوں پہنی؟ اس لیے پہنے کہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، ہمیں خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نقاب پہننا۔ اب اس نقاب کو فیشنی طور پر پہننے لگے،
فیشنی طور پر پہننے لگے تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا. نقاب تو آپ نے پہن لی لیکن اس کو جگہ جگہ سے اسلامی طور سے ختم کر دیا. وہ نقاب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پردہ نہیں ہوا جس میں آپ نے فیشن رکھتے ہوئے چہرہ جس میں بال نہیں دکھائی دینے چاہیے اور ہاتھ کے گھٹے تک بس اور پیر گھٹوں کے نیچے. اس کے علاوہ کچھ کھلا نہیں رہنا چاہیے. اب آپ نے نقاب ایسا پہنا کہ جس میں جسم کی نمائش ہو رہی ہے, فیشن ہے. نقاب بھی پہنے ہوئے ہیں, پٹیاں بھی اٹھی ہوئی ہیں, بال بھی دکھ رہا ہے, نقاب بھی پہنے ہوئے ہیں, جسم کا کوئی حصہ بھی دکھ رہا ہے, نقاب بھی پہنے ہوئے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ نقاب نہیں ہے, توہین نقاب ہے. حجاب نہیں ہے, توہین حجاب. اسلام نے جس چیز کو منع کیا اب اس پر ذات پڑی تو مسئلہ ہوتا ہے. ارے بی بی نے بتائیے بالوں سے پردہ کیا اور مولی صاحب بالی ہی کا پردہ کرا رہے ہیں. یہ شریعت الگ مسئلہ, شریعت الگ, مجبوریاں الگ. تو بتائیے مجبوریاں الگ چیز ہے. اس لیے کہ عورت کے تمام حسن کا نکھار اس کی چند چیزوں میں, جس میں سے اگر دو چیزیں چھپا دی جائیں تو مکمل حسن سمجھ میں. اب میں بتاؤں چہرہ بڑا انسان کے لیے چہرہ سب سے بڑی چیز ہے, وہ خوبصورت ہونا چاہیے. اب وہ کتنے ہی خوبصورت ہو اس میں آپ نے معاف لگا ختم ہو گئی نا ساری خوبصورتی. وہ ہوٹل سے پھول جھڑنا, وہ دانتوں کو موتیوں کے طریقے سے چمکنا, وہ ناک کا سوٹ سا ہونا, سب ختم. باہر دکھائی دے گی. سلوات پڑھا محمد وہاں کا مسئلہ دوسرا ہے اور یہاں کا مسئلہ دوسرا ہے. دیکھیے آپ کربلا کو اگر فالو کرنے چلیں گے اسے شریعت سمجھ کے تو آپ 2 قدم نہیں چل سکتے, 2 قدم نہیں چل سکتے. اس لیے وہاں جو حضرات ہیں چاہے شہداء ہوں اور چاہے اسرا یعنی اسیران کربلا ہوں, ان کا معیار الگ ہے. ایسے ہی ایک عالم دین نے یہ سوچا کہ یقیناً اگر ہم کربلا میں یعنی امام حسین نے اس دور میں رہے ہوتے تو ہم ضرور اپنی جان کی بات کریں. اب ان کے دماغ میں ایک چیز, حالانکہ زیارت میں ہم نہیں پڑھتے ہیں یا لیکنی کنتمان فنفودمان, اے شہداء کربلا کاش ہم بھی ہوتے تو آپ کے طرح ہم بھی کامیاب, آپ کی طرح ہم بھی, آپ کے ساتھ ہم بھی کامیاب ہوتے. ہم توجہ نہیں دیتے الگ بات ہے, لیکن یہ چیز کیا ہے, یہ صرف تمنا ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ کبوتر نے چوچ میں پانی بھرا اور نعرے نمرودی بجھانے کے لیے چلا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا, کہا اس سے کہاں بجھے گا, اس سے آگ کہاں بجھے گی, کہا بجھے یا نہ بجھے. یوسف بھی رہے تھے اور ایک بڑھیا جو ہے وہ ان کو خریدنے کے لیے اپنے وہ ہٹے پرانے کپڑے اپنے ایک گٹھری لے کر کے آئے. لوگوں نے کہا یہ کیا, اجی
کا خزانہ رکھا ہوا ہے اور تو اس کے سامنے اپنے گھر کے کچھ گندے سندے کپڑے سے ملا اڑا کے لا کے کیا ہم اس سے یوسف کو خرید لیں گے؟ کہا خریدوں کی تو نہیں یقین ہے، مجھے یوسف نہیں ملیں گے، کم سے کم خریداروں میں نام تو آئے گا۔ یہ ہے وہ زیادہ کا ٹکڑا کہ شہداء میں ہم معلوم ہے کہ نہیں ٹک پائیں گے، لیکن کم از کم تمنا کرنے والوں میں نام تو نہیں اٹھے گا۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ محمد۔ ان عالم دین کے دماغ میں یہ بات اٹک گئی اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم ہوتے تو واقعی نام بھی ایک نام ہمارا بھی شہداء کربلا ہے۔ اب چونکہ مولا ہمارے ذہنوں سے فکروں سے سب سے واقعی، انہوں نے کربلا کا واقعہ خواب میں ان کو دکھایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو ظہر کی نماز میں پڑھنے چلا، تمہارا کام یہ ہے کہ فوج اشریہ جو تیر چلائے تم اسے رو، عالم رویا یعنی خواب کی بات ہوئی۔ ان صاحب بالکل پکے ارادے سے آگے کھڑے مولا کو تیر لگنا چاہیے، جو تیر ہے مجھے مولا کو جیسے ہی تیر چلا جسم بے قابو ہوا، تیر امام کو جا انہوں نے پھر پکا ارادہ کیا، پکا اب کی مرتبہ چاہے کچھ ہو جائے، سنگ میل کی طریقے سے کھڑے رہے چاہے جتنا تیر آئے۔ پھر تیر چلا اور جسم پر کنٹرول نہیں رہا، جیسے ہٹے امام کو جانے لگا۔ تین تیر کے بعد امام اٹھ کر کے آئے اور کہنے لگے تو ہمارے چاہنے والے تو ہو سکتے ہو مگر ہمارے شہداء کے برابر صلوات پڑھتے محمد ایسے ہی جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رباب، جناب لیلا، جناب سکینہ، ان کے بارے میں بھی خواتین اس بات کو سمجھے رہے کاش ہم ہوتے تو بھی آپ کے ساتھ رہتے، بس میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اس لیے کہ وہاں ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کا نام ہے علم، اس سلسلے کا نام ہے علم۔ اسی لیے حسین آئے ہیں علم کے ساتھ، اور حسین کے ساتھی جتنے ہیں شہداء کربلا میں، کوئی حافظ قرآن، کوئی معلم قرآن، کسی کا علم اتنا بڑھا ہوا کہ امام اس کو کہہ رہے ہیں رجل الفقیہ، علم ہے، یہ علم علم ہے۔ اس گھرانے کے علم کا معاملہ آپ سمجھیں گے، ارے فضا اس عالمہ کا نام ہے جو قرآن کی زبان میں بولتی تھی، یہ علم ہے۔ اسی لیے جناب زینب کے لیے بتایا گیا کہ انہیں عالم غیر معلمہ کہا۔ یہ عالم غیر معلمہ ترجمہ کر دوں، تشریح نہیں کر پاؤں گا تاکہ وقت گنجائش نہیں ہے۔ یہ عالم غیر معلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ عالم یا عالمہ کہ جس نے کسی سے تعلیم نہ لی۔ آپ کو معلوم ہے کوئی ایسا ہے جو تعلیم نہ لیتا ہوں مگر علم آ جائے؟ یہ سامنے لگا ہوں موبائل، ساری لائبریری آ گئی، سب کچھ آ گیا، لیکن شرط اس میں ہے کہ اس سے اسے ڈاؤن لوڈ ہو۔ علی کی بیٹی تھی
علی نے علم دیا، تو وہ علم جو دیا وہ تعلیمی اور تدریسی نہیں تھا کہ آج ختم قرآن کروا دیں گے، نہ، وہ الہامی تھا، الہامی۔ صلوات پڑھو محمد علی۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ ایک علم کا نام ہے وحی، جو اللہ اپنے پیغمبر پر بھیجتا ہے، ایک کا نام ہے الہام، یعنی اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، وہ اللہ اپنے بندے کے علم میں ڈالتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی، ارے آپ کو ہمارے آنے کی خبر ہوئی، کیا الہام ہوتا ہے آپ پر؟ یعنی مطلب یہ کہ ہمارے آنے کی خبر آپ کو نہیں دی، ہمیں بیکار ہے، اور آپ نے کہا ہمیں پتہ تھا کہ آپ آ رہے ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ الہام ہوا، کہا وہ دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ لگتا مولانا صاحب آتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الہام ہے، یہ الہام ہے۔ لہذا اس الہامی کیفیت کو الگ سمجھیے۔ زینب کیا علم الہامی تھا، جناب زینب کا علم کیا تھا؟ الہامی تھا، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا عالمہ غیر معلم۔ لیکن زینب کا نام زینب ہوگا، یہ بھی ایک کمال ہے، اس لیے کہ زین اور اب دو لفظ سے ملا ہے، نہیں جانتے؟ زین میں نے ہوتا ہے سجاوٹ، حسن کا نکھار، زینت، اور اب کا مطلب ہوتا ہے باپ۔ بیٹی کس کی ہے؟ جو کائنات کی زینت ہے، جو پورے کائنات کی زینت ہے، منبر کی زینت، محراب کی زینت، میدان کی زینت، کلام کی زینت، اتباع رسول کی زینت، سورج کو الٹا پلٹا مارنے کی زینت، ستاروں کو بلانے کی زینت، بھائی اس سے زیادہ مزین ذات کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کو اللہ نے اپنا قرار دے دیا، کہا یہ ان کی آنکھ نہیں، عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ۔ نعرہ حیدری، تو زینت وہ کرے، سجاوٹ وہ کرے جہاں حسن نہ ہو، جہاں حسن ہوتا ہے وہاں سجاوٹ اور میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جناب یوسف جس وقت زنانے مصر کے سامنے سے گزارے گئے تو کوئی سجاوٹ نہیں تھی، غلامی والا لباس تھا، ہاتھ میں لوٹا تھا، اور کوئی بیوٹی پارلر نہیں دیتی۔ حسن یوسف اپنی جگہ پہ اتنا کمال رکھتا تھا کہ زلیخا نے کہا کاٹو اس نیبو کو، اور عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، احساس نہیں ہوا، نمک لگا ہوا چاقو انگلیاں کاٹتا ہوا چلا گیا، مگر اس معجزے کا نام ہے کہ جس نے احساس ہونے نہیں ہوا۔ تو جب گیا یہ کمال ہے کہ جو احساس ہونے لگے، تو ظاہر بات ہے وہاں کہا یوسف کا حسن کیا، علی اپنے حسن و جمال میں، حسن و جمال میں ایسی ذات ہے کہ جس کی دنیا میں کسی سے مثال نہیں دی گئی، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو لوگ اس کے لیے مثال دیتے ہیں، ارے اپنے چچا پہ گیا ہے، اپنے ماموں پر گیا ہے، اپنے دادا پر گیا ہے، اپنے نانا پر گیا ہے، اپنے بھائی کی کاپی ہے، یہی نا۔ لیکن علی ایسا تھا کہ اس کی کاپی کسی سے ملتی ہی نہیں تھی، ملتی بھی تھی تو واحد القہار سے ملتی تھی۔ لہذا اللہ مجھولا سفر میں میں کہتا ہوں سرکار ایک کام کیجیے، اپنی بیٹی کا نام بدل دیجیے، کارنا یہی نام میں کمال ہے، اسی نام میں کمال ہے۔
یہ میری بیٹی واقعا زین اب ہے، باپ کی زینت ہے۔ آپ سوچیں گے آپ صلوات محمد والے آپ کی تاخیر میں اتنی شروع کرتے ہیں نا کہ میرے میٹر کو فون کرنا ہوتا ہے، اس میں کہاں سے میں کٹ مانگوں، وہ میری سمجھ نہیں آتا ہے۔ جناب زینب اس ذات کا نام ہے، اس خاتون کا نام ہے کہ جنہوں نے شان غریبان امام سجاد سے ایک اجازت مانگی اور سید سجاد نے بھی یہ کہہ کے اجازت دی، یہ کہہ کے کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں آپ امام ہیں۔ کربلا میں امام کی شہادت کے بعد کا پہلا کلاس پڑھیے، آپ کتنے ہی بڑے عالم یا عالمہ کیوں نہ ہو مگر اتباع امام کرنی ہے، مگر اتباع امام کرنی ہے۔ ایسے آپ جتنے بڑے قابل کیوں نہ ہو مگر تقلید کرنی ہے۔ آج کے زمانے کے لیے زینب نے سوال کر کے بتا دیا، کل کے دن اخباریت کا بھوت کا سوال ہو جائے۔ اور اس کے بعد سنیں گے پھر پورا واقعہ آپ ختم کر ڈالیں گے، پورا واقعہ شام رہے اور یہ ہوا ہر جگہ خوبی سے سجاد نے پوچھا ہے، سجاد سے زینب نے نہیں پوچھا، سجاد سے زینب نے نہیں پوچھی، ہر جگہ سید سجاد کہتے ہیں رکو خوبی اماں سے پوچھ کے بتاتا، ٹھہرو خوبی اماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ یزید نے کہا کہ آزاد کر دیا، جہاں رہیں گے آ جائیں گے، ٹھہرو خوبی اماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ توجہ فرمایا، یعنی عصر عاشور تک کے اس باپ کے بسم اللہ کے حسین اور عصر عاشور کے بعد شہادت حسین کے بعد کی بسم اللہ کا نام ہے زینب۔ کتاب کربلا کے دو سورے ہیں، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام زینب ہے۔ اور زینب نے بڑی شان سے اس فوج کو بھی تیار کیا اور اسے آپ کہنے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، عباس کو پالنے والی زینب، علی اکبر کو پالنے والی زینب، قاسم کو پالنے والی زینب، اور محمد کو پالنے والی زینب، یعنی جتنے سپاہی کربلا میں لڑے ہیں سب زینب کے ٹرین ہیں، سب ان کی تربیت کیے ہوئے ہیں۔ اور ادھر جنہیں لے کے جا رہے ہیں وہ بیوائیں ہیں، یتیمائیں ہیں، بیمار ہیں، اور زینب کے فوجی یہی ہیں، زینب کے فوجی یہی ہیں۔ اس میں ہر فوجی کا ایک کام ہے، توجہ فرمائیں گے آپ، یہ فوجی کا ایک کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ سکینہ ہے۔ ایک روایت ایسے نہ سنیے، مسائل میں سرسری سن کے چلے جاتے، لیکن یاد رکھیں پوری تاریخ میں کہیں آپ دکھائیں گے کہ سکینہ نے زینب سے یہ کہا ہو کہ اماں بابا بیعت کر لیتے تو۔ یہ ہے زینب کی فوجی، چھوٹی بچی، اور ایسی دلیر بچی جو کسی سے ڈری نہیں، یزید کے سامنے کہہ دیا، یزید کے سامنے تیرے ظالموں نے میری ننھی چادر چھینی، اس لیے چہرہ چھپا نہیں پا رہی ہوں، پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں انہوں نے چھپا لی، میرے بال چھوٹے ہیں میں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں، گلا ارے جہاں بازو بندھا ہے پھوپھیوں اور ماؤں کا وہاں میرا گلا بندھا ہے، چونکہ میں چھوٹی ہوں میرے بازو برابر سے بندھ نہیں سکتے، لہذا تیرے ظالموں نے میرا گلا باندھا۔ ظلم یزید دربار میں
ظالم کے سامنے توجہ فرمائیے گا، سکینہ جو یتیمہ ہے جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، توجہ فرمائیے آپ نے، اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بیان کر کے بتا رہی ہے، ارے حسین کی فوج میں عباس تھے، زینب کی فوج میں سکینہ ہے، زینب کی فوج میں سکینہ ہے۔ لہذا تاریخ میں آپ یہ کہیں گے یہ ذہن عام کیوں ہوئی؟ میں کہتا ہوں، میں بتا رہا ہوں یہ ذہن عام کیوں ہے، یہ ذہن عام کیوں ہے؟ اس لیے انہوں نے کربلا بچائی، زینب نے کیا بچائی ہے؟ کربلا بچائی، کربلا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتاتا ہوں، ہمارے یہاں بندر ہے، مسلمانوں میں بندر ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ سے پوچھا جائے امام حسن کو زہر کس نے دلوایا تھا؟ پوچھا جائے دروازہ کس نے گرایا تھا؟ روایتوں میں جا کے پڑھیے کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا تھا، اختلافات ہے اس میں، کس نے زہر؟ ابن ملجم جو سامنے دکھائی پڑ رہا ہے، اس کو اس کارروائی تک کس نے بھیجا تھا؟ کوئی نہیں بتائے، سب کے نام چھپ گئے، سب کے نام چھپ گئے، ظاہر میں ایک نظر آیا، اور امام حسین کو کس نے قتل کیا؟ آپ لوگ بتائیں گے نا، شیوری جوسف۔ لیکن وہ موچی جو قربان پر جوتے چڑھتا ہے اور وہ مظلوم جو ڈھیلا کھینچتا ہے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، جا کے اس سے پوچھئے، ارے بھائی حسین کو جانتے ہو؟ کہا بالکل جانتے ہیں، ہمارے یہاں بھی تاجی اٹھتا ہے۔ ارے وہ کربلا والے حسین کی بات کر رہے ہیں، آ جانتے ہیں، کس نے انہیں مارا تھا؟ کہا یزید نے۔ یہ یزید بیٹھا تھا شام میں، اصل قاتل کو پکڑانے والی کا نام ہے، اور سماج میں اتنی تیزی سے اس نام کو بڑھا دیا کہ قتل کرا ہے شمر نے، لیکن جس نے قتل کروایا ہے آج جاہل اور منٹھٹیک بھی یہ بتاتا ہے حسین کس نے مارا؟ یزید نے۔ سمجھ گیا؟ یہ ہے یہ زینب کا جہاد، جنہوں نے کربلا بچایا، جنہوں نے کربلا بچایا۔ اور سنیں گے مولا علی اسلام بچانے والے، اسلام مٹ رہا تھا تو کربلا نے اسلام کو بچا دیا، اور جب کربلا مٹنے کی باری آئی تو زینب نے اسے بچا دیا۔ تو کچھ چیز بچانے کے لیے کچھ قربانی دینی ہوتی ہے، کچھ تو توڑ پھوڑ ہوگی۔ اب علی نے اسلام بچایا، اسلام بچایا، کہاں کہاں بچایا؟ پہلا رسول اسلام کے بستر میں بچایا، اور کہاں بچایا؟ کہنے لگے فوج بھاگ رہی تھی، علی نے رسول کو بچایا، تو رسول بچایا یعنی اسلام بچایا۔ اس کے بعد اسلام کی عزت پامال ہو رہی تھی، 39 دن تک لشکر اسلام بھاگ رہا تھا، 40ویں دن جا کر کے خیبر اکھاڑ دیا، مار ڈالا، بچائی عزت کر، اسلام بچایا۔ اس کے بعد یہ اسلام بچا کر کے لے گئے کہاں؟ مکے میں، جہاں سے نکل گئے، اور وہاں جانے کے بعد کیا ہوا؟ کہا شرک کی جڑیں اب نوچنی، شرک کی جڑیں نوچنی۔
لہذا اب کیا کرنا ہوا کہ کعبے میں داخل ہوا اور کعبے کے پاس جناب بلال ہے صاحب مسجد پیغمبر ہے، وہ ہمارے شوق کے کعبے کی چھت پہ چڑھا، کعبے کی چھت پہ چڑھا۔ اب وہاں جانے کے بعد ان کو دوسرا پرابلم آ گیا، اب تک تو ہم اذان دیتے تھے کعبے کی طرف رخ کر کے، اب کدھر سے اذان دیں؟ تو رسول سے پوچھنے لگے سرکار کدھر سے اذان دیں، کس منہ دیں، کس منہ سے دیں؟ اور سرکار نے کہا جدھر علی ہو ادھر منہ کر کے دو، تاکہ کم سے کم مسلمانوں کو اپنا چلتا پھرتا قبلہ صلوات پڑھ لیں محمد رسول اللہ نے وہ توڑے تھے کہ نہیں توڑے تھے؟ کعبے میں جا کوئی مسلمان نہیں کہتا محمد کو شکر نہیں کہتا۔ کیا سنا آپ نے کہ اپنے پیارے رسول کو شکر ہے، اب کو شکر ہے، لیکن علی کا نام آیا، نام کیا کیا؟ بت شکن، بتوں کو توڑنے والا۔ ہوا کیا تھا مانا تو کتابوں میں لکھا وہ میں پڑھتے رہا، جو بت نیچے تھے انہیں پیغمبر نے اشاروں سے بلا دیا، جو اوپر تھے اس کے لیے کہا علی میرے کاندھوں میں پیر، میں تمہیں اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا سرکار خدیر کی بھی ہلچل ہو رہی ہے، اب یہ علی کو کاندھے رسول لے کے کھڑے ہوئے، اچھا لے کے کھڑے ہوئے تو ٹھیک ہے گرا دے علی، لیکن رسول بھی عجب حال فرما رہے، یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو، کیا کیئر کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو اتنی بلندی پر دیکھ رہا ہوں کہ چاہوں تو عرش کے تانے توڑ لوں۔ قرآن نے اس کو نقل کیا، کہا سنو شجرہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ جیسی ہے۔ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کی مثال، آیت پڑھ دوں میں، ہاں ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھیں آیت پڑھنا ہمیشہ کہیں زیر زبر تجوید گڑبڑ ہوئی تو اس سے بہتر ہے ترجمہ پڑھنے، آپ آیت جانتے ہیں یہ بتا دیں۔ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے، اصلھا ثابت، اس کی اصل جو ہے یعنی جڑ وہ زمین کے اندر تک وفرھا، اور اس کی شاخیں فی السماء، آسمان میں۔ ایسا کوئی پیڑ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا، کعبے کی زمین پہ لگا ہوا یہ نور کا پیڑ ہے، یہ نور کا پیڑ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے اگر کہیے تو میں تاروں کو توڑ دوں، یعنی مطلب یہ ہے زمین پر محمد، آسمان پر علی، یہ ہے کلمہ طیبہ۔ قرآن کی زبان میں کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے۔ کیسی ہے؟ شجرہ طیبہ جیسی ہے۔ اور یہ شجرہ طیبہ جانتے ہیں کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ درخت اتنا بڑا ہوا کیسے؟ ادھر پیغمبر نے لکھا ہوا لا الہ الا اللہ، ادھر لکھا ہوا محمد رسول اللہ۔ اب کچھ لکھنے کی جگہ بچنی چاہیے، نہیں بچی۔ اب رسول نے کہا وہ بھی میں لکھوائے دیتا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ، اور یہ علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد یہ ہے علی ولی اللہ، یعنی مطلب یہ کلمات تبھی مکمل ہوگا، طیبہ بنے گا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
علی ولی اللہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد. تو کسے کہا جاتا بھائی پرشکن؟ علی علی پرشکن. زینب اس پرشکن کی زینب، زینب اس پرشکن کی زینب ہے. سمجھ رہے آپ؟ دیکھیے بت دو طریقے تھے، بت دو طریقے. ایک وہ جو فیکٹری میں بنتے ہیں، نقاشی بنتے ہیں، پتھر کے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے ہوتے ہیں، وہ بنائے جاتے ہیں اور وہ دکھائی نہیں دیتے، وہ دکھائی نہیں دیتے. وہ بت نبی اور علی نے توڑ دیے، وہ بت نبی اور علی نے توڑ دیے. اب وہ بت جو دل میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کون توڑے گا؟ انہیں کون توڑے گا؟ علی نے کہا اسی لیے تو میں نے زین اب کو پالا ہے، میں نے زین اب کو پالا ہے. اب سمجھے آپ؟ یہ پرشکن پہنچی شام، نخوت کا بت گرانے، ظلم کا بت گرانے، توجہ فرمائے، نفاق کا بت گرانے. یہ سارے کچھ جو اندر رکھے ہیں بھائی مشرکین کا تو باپ نے گرا دیا، لیکن منافقین کے بت کہاں جائیں گے؟ وہ گھمنڈ کے بت، نخوت کے بت، ظلم کے بت، انانیت کے بت. زینب پہنچی، زینب پہنچی اور اس بت کو گرایا. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ زینب ہے، زینب ہے. یہ پہنچی ہے کسے؟ یزید کا بت گرانے. اب میں بار بار نہیں دہراؤں گا. غرور، گھمنڈ، ظلم، چور، فتنہ، فساد نہیں، سب کو ایک میں لے آؤ. اس کا نام ہے یزید، اس کا نام ہے یزید. اور اس یزید کو زینب اس طریقے سے اس بت کو گرائے گی کہ شاید زینب مسکرا کے پوچھے گی بابا آپ کی پرشکنی ہوئی کعبے سے نکال دیکھا آپ نے، پھر بھی لوگوں نے بنا لیا، پھر بھی پتھر کے بت بن گئے نا. بھائی آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں نا، پھر بھی بت بن گئے، پھر بت پرستی ہونے لگی. لیکن میں نے جس بت کو گرایا ہے، جسے توڑا ہے، اس کا نام ہے یزید. اور ایسا توڑا ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی اپنے بچے کا نام بھی یزید رکھنے کو تیار. حسین صاحب کی شاید یقین یا حسینی بھی یقین ان میں سے کسی ایک کی کہنے لگے آپ بالکل کچھ بھی کہتے جائیں، آدمی تک سمجھ کر جائیں، کچھ نہیں کہتا. معلوم آپ نے چائے لا کے رکھی اور بچہ بدتمیز تھا، اس نے آپ کے ہاتھ مار دیا. اب ہم نے کہا بھائی بتا دو بچہ آپ کا بڑا بدتمیز ہے، بڑا شریف ہے، بڑا بدتمیز ہو گیا. کیا بتائے نا یہاں بس میں یہ ماحول ٹھیک ہو گیا، بڑا بدتمیز ہو گیا، مار کیجیے، دوسری لے آتے. اب دوسری لے آئے، اب دوسری والے کے لیے اس نے کیا کیا کہ دوسری والی چائے اس نے اٹھائی اور لے جا کر کتے کے مطلب میں ڈال کہنے جا رہے صاحب بڑا وہ کتے ہی سمجھئے لڑکے. ہاں بھائی کیا بتائیں، کیا نہیں دیجئے
ابھی تک باپ بھی بچے کو کوتا کہہ رہا ہے نا، اور مولوی صاحب بھی بدتمیز کہہ رہے ہیں، سب صحیح، لیکن جھگڑا قائم ہو جائے گا اگر ہم نے کہا ارے بھائی وہ تو پانی کا گلاس بھی اس نے پھینک دیا، آپ کا بچہ تو یزید ہے، معلوم ہے؟ چکن وکن چھوڑیے، کینچی پکڑائیں گے، مولوی اعظم نکل تم سے اسرا نہیں پڑھوانا ہے، تم نے ایک مسلمان کے بچوں کو یزید کہہ دیا، تشبیہ بھی نہیں دے سکتے۔ زینب نے ایسے توڑا، ایسے توڑا۔ اب دو تین جملے اور سن لیجیے، وہ آپ کے اوپر، میری بڑی محنت ہے اس پر، ذرا ساتھ تو چھوڑا۔ زینب توڑ رہی ہے یزیدیت کا بھوت، یزیدیت کا بھوت، ساتھ میں کون ہے؟ سجاد رسول توڑوا رہے ہیں کعبے کے بت، ساتھ میں کون ہے؟ رسول ہے۔ رسول علی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جنت خیمہ سے زینب سجاد کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ توجہ بتایا، شاید جواب دے بابا آپ کو تو رسول نے اٹھایا تب آپ نے بت توڑا، اور میں نے تو امامت کو بھی اٹھایا اور بتوں کو بھی توڑا، میں نے امامت کو اور اس بت کو بھی توڑا۔ یہ بڑا والا بت جو ہے جس کے اندر سارے بت ہو گئے، یہ بڑا جو ٹیمپل بنا ہوا یزید ٹیمپل، اس میں سارے بت ہیں، یہ سارے بت مجھے توڑنے ہیں، لیکن میرے فوجیوں کو دیکھیں، بیمار میرے ساتھ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں، حسین کی بچی سکینہ میرے ساتھ ہے، رخسار نیلے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، اکبر کا زخم کھائے اس کی ماں میرے ساتھ ہے، اصغر کا غم اٹھائے اس کی ماں میرے ساتھ ہے۔ اور سنیے بابا، آپ نے جب بت توڑے تھے نا، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، مگر میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ ارے میں زینب بننے کی لاج رکھ لوں گی بابا، آپ نے بت کھلے ہاتھوں سے توڑا، میں نے بت بندھے ہاتھوں سے توڑا۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد والے محمد، میں نے بت بندھے ہاتھوں سے توڑا، اور آپ لاشوں پر سے نہیں آئے بت توڑنے کے، مگر مجھے لاشوں پر سے لایا، مگر مجھے لاشوں پر سے لایا تاکہ ہمتیں پسپا ہو جائے۔ لیکن بابا زینب اس کو اتنا سوار دوں گی کہ وہ کربلا معلیٰ بن جائے، اور اسے اتنا بدنام کر دوں گی، اسے اتنا ختم کر دوں گی کہ یزید کا نام داخل مشنام ہو جائے۔ سمجھ گیا؟ یہ ہے زینب۔ یوں ہی نہیں اہل بیت کے گھرانے میں نام سوال ہی نہیں اٹھتا کہ بے منصوبے کے رکھوگے، بے صفت کے رکھوگے۔ حسن ہے تو نام حسن، حسین ہے تو نام حسین، اور عباس ہے تو اس کا نام عباس۔ ترجمہ کرتے ہیں عباس کا شیر ہے تو شیر ہے تو نام عباس ہے، حسن کمال پر ہے تو حسن ہے، حسین مکمل ہے تو حسین ہے، تو جو ہمارے لائق تعریف ہے تو محمد ہے، اعلیٰ ہے تو علی ہے، فاطر السماوات ہے تو فاطمہ ہے، تو زینب ہے، لیکن پدھے ہاتھوں، سوال یہ کہ ہاتھ پدھے کا اور کیسے بندھے؟ یہ تو ہمارے امام زمانے میں بتایا کہ سلام ہمارا ان اہل حرم پر کہ جن کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، جن کے ہاتھ پسے گردن سے، یہ پسے گردن سے باندھنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی گر بھی رہا ہو تو ان سے سنبھالا نہیں جا سکتا، ایسے ہاتھ آگے بندھے ہو تو چلو بچہ گر رہا ہے تو ضرورت دیا، اس کا نتیجہ جانتے ہیں
آپ جب کربلا سے شام کے لیے جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام قبریں ہوں گی، ان کے لیے آپ کو بتایا یہ جائے گا یہ بچے قافلہ جب جا رہا تھا کوفہ اور شام تو یہ بچے اونٹ کی ننگی پیٹھ سے گر گئے اور ان کی ماں انہیں بچا نہ سکی اور یہ یہی شہید ہو بعد میں وہ وہاں پر ہوا، سمجھ گئے؟ یہ ہاتھ بندھا کا 11ویں محرم آج کی تاریخ صبح کا اور وہاں کے اونٹ لائے جانا ہے اور وہ اونٹ میں جو بڑا والا اونٹ ہے وہ چھوٹے والے اونٹوں کے کان کے پاس جا کے اونٹ چلا رہا۔ زینب نے دیکھا اونٹ آ رہے اور وہ بھی عجیب حالت سے آ رہے، بیٹا سجاد یہ اونٹ ہے، یہ کیا ایک دوسرے سے کہتے ہوئے آ رہے؟ سیدہ سجاد نے کہا بی اماں یہ اونٹ ہمیں اسیر کر کے لے جانے کے لیے اور اس میں جو بڑا والا اونٹ ہے وہ سب اونٹوں کو سمجھا رہا ہے صبر کے چلنا آنے رسول تمہاری پشت پر بیٹھنے والے، تمہاری پیٹھ پر آنے رسول بیٹھنے والے، آہستہ قدم رکھنا، آہستہ، کوئی گرنے نہ پائے، کوئی ضائع نہ ہونے پائے۔ لیکن یہ اونٹ بچارے مجبور جنہیں دوڑایا جا رہا ہے، تاریخ میں بچوں کے گرنے کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے اور سکینہ کے بچھڑ جانے کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے کہ نیزہ پھولی کے ہاتھ سے چھوٹا اور اس کے بعد زمین سے نہیں ہٹا، یہاں تک کہ سیدہ سجاد نے کہا بابا چلیے، کہا میری سکینہ چھوٹ گئی ہے، جب تک وہ نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا تیرے پاؤں میں زنجیر ہے، تیرے پاؤں میں زنجیر ہے، تجھے چلنے میں دقت ہے، میں جاتی ہوں سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے۔ آواز دیتی ہوئی چلی، نقاب پوش بی بی کے گود میں سکینہ ملی، زینب نے شکریہ ادا کیا، ماں نے نقاب پلٹا، زینب نے کہا ماں ہماری چادر نہ نہیں، آج تو آپ ہونے کے لیے آمادہ ہے، بولیں گے۔ اب یہ ناکے لائے گئے اور جب ناکے لائے گئے تو یہ ہوا کہ بیویوں کو سوار کیا جائے۔ جناب زینب نے کہا سجاد ان سے کہہ دو ہٹ جائے، ہم سوار کرائیں گے، ہم اہل حرم کو سوار کرائیں گے۔ زینب نے ایک بیوی کو سوار کرایا، ایک بیوی کو پشت ناکہ میں بٹھلایا۔ آپ جانتے ہیں کیسے بٹھایا جاتا ہے؟ اونٹ کو زمین میں بٹھا دیا، اس کے بعد آدمی اس پر بیٹھتا ہے، یعنی زینب نے اونٹوں کو بٹھایا اور زینب و عمر کلثوم نے لیلا رباب گھر کی ہر فرد کو، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے جناب فضہ نے کہا نہیں بی بی میں آپ کو سوار کراؤں۔ زینب نے جواب دیا ارے ماں فضہ یہ ذمہ داری آج میری ہے، آپ کی سب کی ذمہ داری بھیا مجھے سونپ گئے ہیں، میں سوار کراؤں گی، لہذا فضہ کو بھی سوار کرا دیا۔ اب عزیزوں اب زینب کھڑی بیٹھنے کے لیے، اب سمجھے حسین اپنے شہیدوں کو یاد کر رہا ہے اور زینب مقتل کا رخ کر کے کہہ رہی تھی بھیا ہم نے تو آپ کو سوار کرا دیا مگر صاحب کی زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ امامت میں ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، کہا بوبی اماں بابا نہیں ہے ہم ہیں۔ اونٹوں میں اہل حرم بیٹھ، اب اونٹ سیدھے کوفے کی طرف نہیں لے جائے جاتے، پہلے اونٹوں کو ادھر سے گزارا جا رہا ہے جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہیں، جہاں شہداء کی لاشیں ہیں۔ اب ہر بیوی
جاتے وقت اونٹ کی پیٹھ سے گر کر کے اپنے شہید پر رو رہی ہے. زینب حسین کے لاش سے لپٹ کے رو رہی ہے. لیلا اکبر کے لاش سے لپٹ کے رو رہی ہے. اور اصغر کی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے جسم کو لیے ہوئے جس پر سر نہیں ہے. اے میرے لال تجھے تو ہم نے دفن کیا تھا مگر لائنوں نے قبر میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا. عزیزوں بیویاں رو رہی. اس رونے کے درمیان زینب نے کہا حلقہ بناؤ, حلقہ بناؤ, حسین کا ماتم کرنا ہے. بیویوں نے حلقہ بنایا. زینب نے نوحہ شروع کی. سنیں گے آپ کو عربی کا نوحہ کیا ہے؟ واہ جدہ واہ جدہ صلی اللہ علیہ ملائکۃ السماء. ہائے نانا, ہائے نانا, ارے آپ کی ذات وہ ہے جس پر آسمان کے فرشتوں نے آ کے نماز جنازہ پڑھی. تاریخ ہو رہی ہے زینب نے. نانا کم از کم 3 دن بعد آپ کا لاشا دفن ہوا نہ آئے مسلمان, لیکن ہم کیا جانتے ہیں کہ ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی ہے آپ کی. جتنی بھیڑ آپ کے جنازے میں تھی ملائکہ کی کسی میں نہیں تھی. زینب نے پہلا شعر مکمل کیا اور اس کے بعد کہتی ہے وَهَذَا ابْنُ بِنْتِ كَعْبٍ. نانا یہ آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے. یہ حسین آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے. مُرَمَّلٌ مِّن دِمَاءٍ, ارے خون میں ڈوبا پڑا ہے. لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں, پامال لاش ہے. زینب حسینانیہ سر بیٹھ رہی ہے. واہ محمدہ واہ علیہ. اب آپ سوچیں کیسا ماتم ہو رہا ہے. اس ماتم کا اثر یہ ہوا, اس ماتم کا اثر یہ ہوا جو فوج بچی ہوئی تھی اس نے منہ پھیر کے رونا شروع کر دیا. ارے پھر بھی منہ پھیر کے رونا شروع کیا. پسر سعد نے کہا ارے شمر کچھ انتظام کر ورنہ یہ فوج کوفے تک واپس جاتے جاتے زینب کے ماتم سے, زینب کے نوحے سے یہ فوج انقلاب میں تبدیل ہو جائے گی. بس عزیزان محترم بھائی یہاں پر غور کر لیجیے گا. سب سے پہلے ماتم سے رو پسر سعد نے لگوائی. سب سے پہلے ہاتھ ماتم سے پسر سعد نے بنوائے. شمر نے کہا رسی لاؤ, رسی لاؤ. کہا رسیاں کیا کرنا, کہا خیمے کی جو رسیاں بلاؤ جلدی, میں ابھی ایسا کر دوں گا کہ یہ کبھی ماتم نہیں کرتا, یہ کبھی قاتل نہیں کر پائیں گے. بس عزیزان محترم اتنے میں رسی آتی نظر آئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا جو امام زمانہ کو اپنی زیارت میں بھولتا نہیں ہے. ایک ایک بیوی کے ہاتھ پسے گردن سے بندھنے لگے. ارے زینب نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا بھیا ارے میرے سر میں چادر نہیں, تیرے جسم پر کفن نہیں. اور بھیا اب تو ہم اتنے مجبور کر دیے گئے کہ تیرا ماتم نہیں کر سکتے. ارے بھیا میں وعدہ کرتی ہوں جب مجھے رہائی ملے گی تو تیرا ماتم وہی برپا کروں گی. زینب اس عزم کے ساتھ چلی, شام پہنچی. کیسے آزادی ملی؟ سجاد نے پوچھا امی اماں کیا ارادہ ہے؟ کہا پہلے ماتم, پہلے ماں جائے پر رونا, پہلے حسین کا ماتم. ہمیں ہمارے شاعر ہمارے بارے مسلمان عالم سب کی حفاظت